جو عورت حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو اور اس کو طلاق ہو جائے، اگر آج اس کو طلاق ہوئی، کل اس نے بچہ دے دیا، ٹھیک ہے، کل اس نے بچے کو جنم دے دی، جیسے اس نے بچے کو جنم دے دی اگلے دن وہ نکاح کر سکتی، اگلے دن وہ نکاح کر سکتی ہے۔ کیوں؟ شریعت نے اس چیز کو کیوں معلوم رکھا، 3 ماہ کیوں رکھے؟ کہ بعض دفعہ دیکھیں مثال کے طور پر ایک عورت کو طلاق ہوئی، کیونکہ ہماری شریعت جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اتری، یہ صاف شفاف اور بالکل واضح شریعت ہے، اس میں وہ نہیں ہے، 2 نمبری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی شریعت میں بھی 2 نمبری تھی، مگر بالخصوص ہماری شریعت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، یہ بڑی صاف اور شفاف شریعت ہے۔ مثال کے طور پر آج ایک عورت کو طلاق ہوئی، ٹھیک ہے، طلاق ہوئی، وہ کل شادی کر لیتی ہے، اب جیسے اس کا بچہ ہوتا ہے 9 ماہ بعد یا 10 ماہ بعد، تو پہلا شوہر اٹھ کے آ جائے گا، وہ کہے گا میرا ہے، دوسرا شوہر کہے گا میرا، دونوں کی لڑائی ہوگی۔ شریعت کہتی ہے کہ لڑائی نہیں کرنی۔ جب 3 ماہ یہ عدت گزارے گی نا، 3 ماہ، اگر 3 ماہ تک اس کو حیض آ گیا، پہلے ماہ اگر نہ آیا تو یہ سمجھیں کہ شاید بیماری کی وجہ سے بند ہو گیا، کیونکہ بعض عورتوں کو 8 9 ماہ، سال تک اس کو حیض نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، وہ کچھ بیماری بھی ہوتی ہے۔ تو اگر پہلا حیض نہیں آیا، دوسرا حیض نہیں آیا، تو تیسرا حیض ضرور آ جائے گا، ٹھیک ہے، ضرور آ جائے گا، اور جب ضرور تیسرا حیض آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ سمجھی جائے گی کہ اس کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت اس کو کیا کہتی ہے کہ پہلا خاوند فارغ ہے، کیوں کہ اس کو ثبوت مل گیا کہ اس کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، یہ کسی کی ماں نہیں بننے والی، ٹھیک ہے نا، یہ بالکل صاف ہے، لہٰذا وہ اگلی شادی کر سکتے۔ اور حمل کے بارے میں اس لیے یہ حکم ہے کہ 1 گھنٹے اگر اس نے ابھی طلاق دی ہے، گھنٹے بعد اس کا بچہ ہوا، وہ اسی دن شادی کر سکتے، کیوں کہ واضح ہو گیا کہ جس کا بچہ تھا وہ اس کو اس کی طرح منسوب ہو گیا، اب دوسرا بچہ جس کو جس طرح نکاح کر لے گی۔ لہٰذا یہ ہے کہ طلاق میں 3 ماہ، اور اگر اس کو حاملہ ہے تو پھر جیسے اس کا بچہ ہو جائے وہ دوبارہ نکاح کر سکتے۔ اور کسی کا سوال تو نہیں؟ سب کی ہے؟ کسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد سے فیدری کو اجازت دیجیے۔ تاجدار ختم نبوت